پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج کی تیاری ہوئی، اور یہاں پر یہ سفر اسے حجۃ الوداع بھی کہا گیا ہے۔ اس میں لمحہ بلمحہ بھی میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے سرسری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مختلف مقامات میں گئے، ان مقامات سے ہوتے ہوئے پھر ان مقامات سے متعلق کہ ان مقامات پر آپ نے ٹھہراؤ کیا کیوں کیا، اور ان مقامات کا انتخاب کیوں کیا۔ پہلے سفر حج سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی تیاری کی، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حج کی تیاری کی ہے۔ صحابہ، ظاہری بات ہے آج کو معاشرے کے اندر بھی کوئی اللہ والے، کوئی عالم دین، کوئی صاحب عمل، کوئی نیک اللہ کے برگزیدہ بندے اگر تیار ہو جائیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو قربان جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ عشق و محبت رکھتے تھے، نبی کی ہر ادا کو اپنایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات پھیلتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ کم و بیش 12 سے 13 ہزار صحابہ کا قافلہ سبحان اللہ ابیار علی ذوالحلیفہ میقات مدینہ میں پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ یہاں آنے کے بعد یہاں پر سبحان اللہ ظہر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی، اور رات کو قیام بھی یہیں کیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پاک نفوس قدسیہ، اور بالخصوص ہماری مائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی زوجہ سیدنا جو ہے وہ اسماء بنت ابی عمیس وہ بھی ساتھ میں تھیں۔ اور قربان جائیے اللہ کی شان دیکھیں کہ یہیں پر ذوالحلیفہ کے مقام پر سیدنا اسماء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ بہرحال سبحان اللہ اب رات یہاں قیام کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر سبحان اللہ صبح فجر کی نماز ادا کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ غسل فرمایا، اور سبحان اللہ ایک جڑی بوٹی ہے جو خوشبودار ہوتی ہے، اس پانی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور اپنے جو ہے منہ مبارک، اپنے بال مبارک جو ہے دھوئے، اور پھر سبحان اللہ غسل فرمایا، اور اس کے بعد پورے جسم پر خوشبو لگائی، اور پھر یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو قدرتی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفوں کی مانگ تھی وہ بیچ سے نکل جایا کرتی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہاں پر بھی خوشبو لگائی، اور پھر یہاں تک کہ کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد بھی لگایا اپنے بالوں پر، وہ اس لیے کہ ظاہری بات ہے پیدل سفر تھا، سواری پر سفر تھا، اور ظاہری بات ہے جنگل بیابان کو کراس کر کے جانا تھا، اور پھر ظاہری بات ہے جب بال اڑتے ہیں، اور اس میں تو پھر شہد لگایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زلفوں پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہرحال پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی، اچھا یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے بدن پر خوشبو لگانا، چادروں پر نہیں، یعنی کہ بدن پر خوشبو لگانا کوئی اس میں منع نہیں ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن فرمائی، اور پھر سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مکۃ المکرمہ کے لیے حج کی نیت کر کے، یعنی کہ حج اور عمرے کی نیت کر کے، یہاں بھی مختلف اقوال ہیں، اختلاف بھی پایا جاتا ہے، بعض نے کہا حج تمتع کی نیت کی، بعض نے کہا حج قران کی، بعض نے کہا حج افراد کی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ جبریل امین نے اللہ رب العالمین کا پیغام دیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ زور سے تلبیہ کہیں اور بلند آواز سے تلبیہ کہیں، تاکہ تمام صحابہ جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی فوراً ہی حج کی اور عمرے کی نیت کر لیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ماشاءاللہ جن کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ ہدی یعنی کہ حج کے یعنی کہ قربانی کے جانور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ صرف حج کی نیت کر لیں، اور باقی ان سے کہا جن کے پاس جانور نہیں تھے تو ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب
عمرے کی نیت کر لیں۔ اس سے پہلے تو صحابہ تو حج پہ جاتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج پہلا اور آخری حج تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ذکر ہے کہ مختلف بابوں کا ذکر ہے، باب بنی ہاشم، باب شیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ داخل ہونے سے پہلے جو ہے مکے کے بچے، اور ظاہری بات ہے مدینہ منورہ سے قافلہ آ رہا ہے، اور اب یہ قافلہ بیر زو طوا پر جب پہنچا تو کہا جاتا ہے، حدیث کی کتب میں ملتا ہے تقریباً یعنی کہ 1 لاکھ سے اس کی تعداد بڑھ گئی تھی، یعنی کہ کئی مطلب یہ کہ لاکھ سے تعداد اس کی بڑھ گئی تھی، اور سبحان اللہ اب لاکھوں کی تعداد میں ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے ہوں، قربان جائیے آسمان بھی رش کر رہے ہوں گے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ بلد امین ہے جس کی قسم اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ اور پھر یہ وہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بورن ہوئے، یہاں پیدا ہوئے، یہاں کی سختیاں، ظاہری بات ہے جس علاقے سے بندے کا تعلق ہوتا ہے اور وہاں بچپنا گزرا ہو تو اس علاقے سے خاص رغبت بھی ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں داخل ہوئے اور پھر مکے کے بچے اور استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہجرت مدینہ کا سفر، اس میں کیا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع مرحبا یا خیر، سبحان اللہ، یعنی کہ پورے کلمات ہیں وہ۔ تو یہاں بھی مکے والوں نے، مکے کے لوگوں نے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور سبحان اللہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا جو ہے حجر اسود کے سامنے چلے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر سبحان اللہ حجر اسود کے سامنے بیت اللہ کے یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔